جو کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ کتابوں اور سابقہ صحیفوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے کے اوپر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا بھی ذکر کیا جو کہ ہر صورت انکار کے اوپر مصر ہیں، ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ کسی صورت بھی ایمان اور ایقان کے راستے کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ ایک مومنین کی جماعت ہو گئی، ایک کافروں کی جماعت ہو گئی، اور تیسری جماعت منافقوں کی جماعت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں اور ان کے طرز عمل کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہنے کو تو یہ اللہ اور اس کے قائم کردہ یوم جزا کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مومنین کی جماعت انشاءاللہ جنت میں چلی جائے گی، کافر بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایمان کے لبادے کے اندر اپنے آپ کو چھپانے والے منافق بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی منافقت سے توبہ کر لیتا ہے اور حقیقی معنوں میں مومن بن جاتا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کر لیتا ہے، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، فاولئک مع المؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں کو منافقت کے رشتے سے کاٹ کے ان کا نام مومنوں میں شامل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منافقت سے توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے توبہ کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں اگر بندے کی نیت خالص ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے اندر سنجیدہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کا توڑ کائنات کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کتاب کے حوالے سے بہت سے چیلنجز دیے ہیں، جن میں سے ایک چیلنج یہ ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی بات کو لے کے آئیں، اور اگر انہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اندر جو ہم نے اپنے بندے کے قلب اطہر کے اوپر اتارا ہے، تو پورے قرآن مجید کی بات تو ایک طرف رہی کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں تو کتاب حمید کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ چیلنج بہت بڑا دیا۔ چیلنج یہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ پورے قرآن مجید کی بات نہیں، ایک پارے کی بات نہیں، بلکہ ایک سورت سورہ کوثر جیسی ایک سورت کو بھی یہ لے کے آئیں۔ اگر ان کے اندر کوئی چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے
تو ان کو اس آگ سے ڈر جانا چاہیے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کہ پتھر کو دنیا کی آگ میں، مٹی کو پتھر کو ڈالا جائے تو دنیا کی آگ بجھتی ہے، لیکن اس آگ کی حدت و شدت کا عالم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ کے اندر جب پتھروں کو ڈالا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی آگ اور اس آگ کی نسبت یہ ہے، اگر اس آگ سے کسی کو دنیا کی آگ میں منتقل کر دیا جائے تو انسان اس آگ کے اندر یوں محسوس کرے گا جس طرح اس کو پھولوں کی سیج کے اوپر ڈال دیا گیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس آگ کی شدت و حدت کا عالم کیا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ وہ آگ انسانوں کی کھالوں کو اتار کے ان کے وجودوں سے جدا کر دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اترنے والی چمڑی کے بدلے ایک نئی چمڑی کو بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو ہماری کھال ہے اس کے اندر پین ریسپٹرز ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہوا ہے، جن کے اندر درد کا احساس اور درد کی حس موجود ہوتی ہے۔ ایک ماہر حیاتیات فقط اس لیے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا کہ جب اس نے اس آیت کو پڑھا کہ کھال کو اتارنے کے بعد دوبارہ نئی کھال کو چڑھایا جائے گا، لیذوق العذاب، تاکہ عذاب کی شدت کو چکھا جا سکے، وہ اس بات کو بھانپ گیا کہ یہ جدید سائنس نے جب اس بات کو دریافت کیا کہ پین ریسپٹرز اس کھال کے اندر ہوتے ہیں، اس نے کہا عرش والے کو اس بات کا علم تھا، ہماری تحقیق سے پہلے، چنانچہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کا بھی ذکر کیا۔ ہم زمین کے اوپر کیوں آئے ہیں؟ ہماری زمین کے اوپر آمد کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ اس بات کا جواب مختلف علوم کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کوئی جواب اسلامی اور قرآنی جواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمین کے اوپر انسان کی آمد کا مقصد حقیقی کیا تھا اور انسان کیوں کر اس زمین کے اوپر آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بڑے ہی دل نشیں انداز میں اس صورت میں دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہا میں زمین کے اوپر زمین کے ایک وارث کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے سابقہ علم کی روشنی میں کہ وہ انسانوں سے قبل زمین کے اوپر جنات کی یورش اور ان کی قتل و غارت کو دیکھ چکے تھے، بارگاہ ربوبیت میں اس بات کو عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک مرتبہ پھر زمین کے اوپر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین کے اوپر قتل و غارت کرے گی، زمین کے اوپر خون کو بہائے گی، زمین کے اوپر فساد کو پھیلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب کو مسترد کرتے ہوئے اعلان فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کن کہا، ان کے پیکر کو گوندنے کے بعد، مٹی سے ان کے خمیر کو اٹھانے کے بعد، اپنے ہاتھ سے اس پورے خمیر کو بنانے کے بعد جب کن کہا، حضرت آدم علیہ السلام دھڑکتے ہوئے انسان بن گئے، دیکھنے والے سوچنے والے انسان بن گئے۔ اور یہاں چلتے چلتے میں ڈارون کے تصور ایوولوشن کا بھی رد کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو تصور ہے جس کو ڈارون نے پیش کیا کہ اس زمین کے اوپر انسان بندر لنگور سے بنتے بنتے ترقی کرتے کرتے مدارج کو طے کرتے کرتے عقل والا انسان بن گیا، یہ بات کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد امجد کو لنگور اور بندر سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس انداز میں بنایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جملہ اشیاء کے ناموں کی معرفت نومنکلیچر کا علم عطا فرما دیا تھا۔ بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو بے جانا ہوگی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منبع علم و حکمت و فراست بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اشیاء کے ناموں کو حضرت آدم کو سکھلانے کے بعد فرشتوں کو بلایا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان اشیاء کے ناموں سے ذرا مطلع تو کرو۔ تو فرشتوں نے وہی جواب دیا جو ہونا چاہیے تھا، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار عالم آپ کی ذات پاک ہے، از خود ہم کیسے ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ ہمارا علم وہاں پہ رک جاتا ہے جہاں پر آپ نے ہمیں تعلیم دی، اس سے آگے نہیں پڑھایا۔ جہاں تلک آپ نے ہمیں بتلایا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، آدم علیہ السلام ان اشیاء کے ناموں سے ذرا آگاہ کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا جملہ فرشتوں کو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ دو نکات ہیں جن کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ علم باعث فضیلت ہے۔ عالم شخص جو ہوتا ہے اس کو غیر عالم کے اوپر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو صاحب علم ہیں وہ لا علموں کے مقابلے کے اوپر ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت علم کے ثابت ہونے کے بعد جب فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھا دیا وہ آدم علیہ السلام جن کے خمیر کو مٹی سے اٹھایا گیا وہ نورانی مخلوق سے افضل ہیں۔ یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ عقیدت کے اندر، محبت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے باہر نکال کر نورانیت میں شامل کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اس بات کو بتلا رہا اور سمجھا رہا ہے کہ نورانی مخلوق کا رتبہ حاکیوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کمتر ہے۔ جب ان کو فضیلت حاصل ہے تو کیوں کر سید البشر کو بشریت کے زمرے سے باہر نکالا جائے؟ حضرات گرامی قدر، فرشتوں کی اس جماعت کے اندر ایک اعزازی بندہ بھی موجود تھا جو کہ جن تھا۔ ابلیس کثرت ریاضت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشیں بن چکا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کو طلب کرنا چاہیے کہ کئی مرتبہ مدت مدید تک ایک بلند رتبے کے اوپر رہنے کے باوجود بھی انسان کو زوال آ سکتا ہے، مخلوق کو زوال آ سکتا ہے۔ اور زوال کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ جب کسی کے دماغ میں کبر آ جائے، جب کسی کے دماغ میں غرور آ جائے تو یوں سمجھیے اس کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو حقیقی فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کی جمعیت کا ہم نشیں بن چکا تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار عالم کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، کہنے لگا میں اس کی فضیلت کو نہیں مانوں گا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں افضل ہوں، تو نے میرے خمیر کو آگ سے اٹھایا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، میں کیوں کر مٹی کے سامنے جھکوں؟ حالانکہ یہ دلیل عقلی جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پیش کیا گیا، یہ اسلوب ویسے ہی غلط ہے۔ جہاں پر اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانا کسی بھی طور پہ عقل مندی نہیں ہے۔ غامدی صاحب اور ان کی قبیل کے بہت سے لوگ عقل کو وحی کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور ان احادیث کا کئی مرتبہ مطلقاً انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خلاف عقل اجماعی یا اجتماعی ہوتی ہے۔ چنانچہ نزول مسیح سے متعلقہ حدیث کا انکار اس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں۔ ان سے کوئی بندہ یہ بات پوچھے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا نہیں کیا؟ اگر قرآن مجید کی یہ بات عقل کے خلاف ہے اور تم اس کو اس لیے مانتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا حصہ ہے تو تمہیں حضرت رسول اللہ کی بھی ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے جو آپ کے لبھائے مبارکہ سے نکلی ہیں۔
چنانچہ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، حضرت رسول اللہ انسانوں کے امام ہیں اور آپ کی حدیث باتوں کی امام ہے، آپ کی عقل افکار کی امام ہے، اور آپ کی سنت طریقوں کی امام ہے، اور آپ کا ویژن انسانوں کے تخیلات کا امام ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کا تخیل مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اس کا اسلوب باطل تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خلاف عقل اور منطق بھی تھا۔ مولانا عبداللہ ناصر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، درس بخاری کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ آگ کو اپنے وجود کے لیے مٹی کے سہارے کی ضرورت ہے، جبکہ مٹی کو اپنے وجود کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو جو خود مختار حیثیت سے ایگزسٹ ہوتا ہو، اور جو خود مختار حیثیت سے مارد وجود یا برقرار رہ سکتا ہو، وہ افضل ہے کہ یا دوسری چیز افضل ہے جس کو کسی سانچے یا پیمانے کی ضرورت ہے؟ آگ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے کبھی بھی جامد حیثیت سے ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اسے بنیاد کے طور پر لوہے کے سانچے کی ضرورت ہے، اسے بنیاد کے طور پر مٹی کے سانچے کی ضرورت ہے، جبکہ مٹی کے سانچے کو اپنے بناوٹ کے لیے کسی آگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کو نہیں مانا، اس لیے نہیں مانا کہ کبر اس کے دل میں پہلے ہی سے آ چکا تھا۔ اللہ اس کے خفیہ کبر سے آگاہ تھے کہ جب زمین کے اوپر یورس کو کچلا گیا تو بڑے گمنڈ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر موجود خفیہ گمنڈ کو پا چکے تھے، جس کا اظہار اس موقع پہ ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ جب اس کو راندہ درگاہ بنایا گیا، اس نے کہا یہ میرا دشمن ہے، اس کی نسل کو اور اس کے اندر پیدا ہونے والے افراد کو میں کبھی آگے سے پکڑوں گا، کبھی پیچھے سے پکڑوں گا، کبھی دائیں سے پکڑوں گا، کبھی بائیں سے پکڑوں گا، اور پروردگار عالم تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے بھی خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے اور آج پھر رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل انسانی کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا اور مومنوں کی ایک چھوٹی جماعت کے علاوہ سارے ہی اس کے پیچھے لگ پڑے۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگوں کی اکثریت ابلیس کے راستے کے اوپر چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر مقیم کیا گیا، آپ کی پسلی سے آپ کی زوجہ محترمہ کو پیدا کیا گیا، جنت کے ہر شجر کو کھانے کی اجازت دی گئی، ایک مخصوص شجر کو کھانے سے روکا گیا۔ ابلیس نے پہلا حملہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر وسوسے کی شکل میں کیا اور ان کو یہ بات کہی، آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں آپ کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے انوائرمنٹ کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پھولوں کو، جنت کے درختوں کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ جب وسوسہ دیا گیا کہ آپ کو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی، جنت کا ہمیشہ کا قیام حاصل ہو جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھانے کی رغبت ہوئی، اور ساتھ ہی ابلیس نے ایک اور بار کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھانے لگا میں آپ کا ہے رہا ہوں۔ یاد رکھیے، جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، جہاں پر پیغمبر زماں کی بات آ جائے، اس بات کو رد کرتے ہوئے روئے زمین کی ہر قسم کھا لی جائے، ہر قسم کو ٹھکرا دینا چاہیے، لیکن اللہ رسول کی بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر،
شجر ممنوعہ کو کھایا گیا، زمین کے اوپر اتارا گیا، ابلیس نے غلطی کی اور اڑ گیا، دلائل دینے لگا، لیکن آدم علیہ السلام کے خمیر کو جب اللہ نے گوندا تھا تو اس میں اس انکساری اور انابت کو بھی رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی حوا کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، زمین کے اوپر تمکن عطا فرما دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں اپنی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کو بھیجوں گا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف آئے گا نہ غم آئے گا۔ اور میسج آپ کے لیے دیا، میرے لیے دیا، ہم سب کے لیے دیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے بابا آدم اور اماں حوا کو فتنے میں مبتلا کیا، ان کے لباسوں کو ان کے وجود سے اتارا گیا تاکہ ان کو اس خوبصورت لباس سے بے لباس کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خفیہ دشمن کا پتہ بتلایا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یاد رکھنا یہ دشمن بڑا ہی بے ایمان ہے، یہ دشمن بڑا ہی پلاننگ کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارا ایسا نادیدہ دشمن ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تو تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر یہ باتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر ہمارے قیام کا مقصد سمجھا دیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا بلکہ کس لیے بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ناک بدن دیشیوں کا بھی ذکر کیا کہ میں نے کتنے انعامات ان کے اوپر نازل کیے، من کو اتارا گیا، سلوا کو اتارا گیا، آسمان سے بادلوں کو سایہ فگن کیا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود نہ شکری کے راستے کے اوپر رہے، منو سلوا کے مقابلے کے اوپر یہ بات کہنے لگے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں زمین کی ترکاریوں، زمین کے گندم، زمین کے گھئیوں کی ضرورت ہے، زمین کی ککڑی کی ضرورت ہے، زمین کے تھوم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تعالیٰ آسمان کا رزق دیتے ہیں، تم زمین کی ترکاریوں کی بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے یہ بات آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، ایک طرف قرآن ہے جو آسمان سے آیا ہے، دوسری طرف حدیث ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والے الہام کا نتیجہ ہے، اور ہم زمین والوں کی بات کو اس کے مقابلے کے اوپر مان رہے ہیں۔ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگنا، چاہے رزق کے معاملے میں ہو یا ہدایت کے معاملے میں ہو، کسی بھی طور کے اوپر درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بچڑے کی محبت اسرائیلیوں کے دل کے اندر اس طرح اتر چکی تھی کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر بچڑے کی عبادت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، لیکن وہ کسی بھی طور پہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، ہیل و حجت کرتے رہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جب سارے جواب مل گئے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو ذبح کرنے پہ مجبور ہوئے، حالانکہ دل سے ایسا کرنے پہ آمادہ نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ عیب بھی بتلایا، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اپنے ہاتھوں سے تحریروں کو لکھتے اور اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کے مال کو جمع کرنا، ان کے مال کو بٹورنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی ان ہاتھوں کے اوپر جنہوں نے غلط تحریروں کو لکھا، اور تباہی اس کمائی کے اوپر جو اس کے عوض کمائی گئی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت جبریل امین تو وحی کو لے کے آئے تھے حضور کے قلب اطہر کے اوپر اللہ کے حکم سے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کی بجائے کہ یہ وحی یہ آل اسماعیل کے اوپر کیوں آئی، اس کو آل اسحاق پہ آنا چاہیے تھا. حضرت جبریل کی دعوت کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل اپنی مرضی سے وحی کو لے کے نہیں آتا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. جبریل تو وحی کو لے کے آتا ہے، اللہ کے حکم سے لے کے آتا ہے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، اس کو سن لینا چاہیے کہ اللہ کافرین کا دشمن ہے، اور جس کا دشمن اللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کی تعمیر کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا بھی ذکر کیا کہ بیت اللہ کو حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے بنایا. بنانے کے بعد دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اتنا عظیم کام، اور دعا مانگی تو یہ مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم بنایا تو اللہ کا گھر ہے، بنایا تو تیرا گھر ہے، لیکن جب تک قبولیت کی مہر نہ لگ جائے اس وقت تک معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا. نیت میں خلوص ہے، نیت میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں، لیکن پروردگار عالم تو قبول و منظور فرما لے. حضرات گرامی قدر اس بات کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ بیت اللہ کو بنا دیا، لیکن اس کی آبادی کے لیے ایک رسول کو پیدا فرما جو کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت کی بھی تعلیم دے، لوگوں کو پاک کرے. حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی، اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مبعوث فرما دیا. اور آخری نقطہ جو اس بارے میں اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں رنگ تو بہت سے ہوتے ہیں، ایک قومیت کا رنگ ہے، ایک نسل کا رنگ ہے، ایک برادری کا رنگ ہے، لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگ تو بہت سے ہیں لیکن کوئی رنگ بھی اللہ کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب انسان کے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، جب اس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، تو حضرات گرامی قدر پھر وہ اپنے کمال کو اور اپنے عروج کو اور اپنی اصل کو پہنچتا ہے. جو اس سے جتنا دور ہے اتنا ہی ہدایت سے دور ہے، جو اس سے جتنا دور ہے اتنا ہی جنت سے دور ہے، جو اس سے جتنا دور ہے اتنا ہی نور سے دور ہے، اتنا ہی ظلمات کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ کے اللہ والا بنا دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامران ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما.
اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اللہ رمضان المبارک کے قیام کو قبول و منظور فرما، اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی ہر طرح کے عارض دور فرما، اللہ شیطان لعین کے شرور و فتن سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔